السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوج نیو جرسی سے رابطے میں. یہاں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کمال ہے. اندر بڑی گرمی محسوس ہو رہی تھی. اگین مجھے پسینہ آ رہا تھا. پنکھا چلایا ہوا تھا. آج امکان ہے کہ ہلکی ہلکی صبح بارش بھی ہو رہی تھی. کلاؤڈ کور ہے. کل 26 تک ٹیمپریچر گیا تھا، لیکن کل سے کیونکہ آج نومبر بھی ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ باقاعدہ نومبر میں سردیاں شروع ہو جائیں گی. یہ بڑا عجیب نیو جرسی کا ویدر ہے کہ ایک دن آپ کو بہت گرمی لگتی ہے، سارے کپڑے اتارنے کو دل کرتا ہے، دوسرے دن کوئی 2-3 کوٹ پہننے کو دل کرتا ہے. اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ موسم بھی کیا خوبصورت سرکس ہے، کیا خوبصورت رقص ہے کائنات کا، جسے میں کاسمک ڈانس کہتا ہوں. کائنات کا رقص، شعور مقدسہ کا رقص، بڑا لطف آتا ہے. کل بھی مجھے شام واک کرتے بہت مزہ آیا. ادھر نزدیک ہی ایک کافی ہاؤس ہے، وہاں بیٹھ گیا، کچھ 1-2 آن لائن چیزیں پڑھنے لگ پڑا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پاکستان میں جب تک کہ امریکی الیکشن نہیں ہو جاتے، امریکی الیکشنز کا نتیجہ نہیں آ جاتا، یہ بڑے وولٹائل رہیں گے. سب پارٹیاں اپنا اپنا زور دکھائیں گی، لیکن وہ فائنل اس کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لائک عمران خان کہے گا کہ جی ہم جلد سے نکالیں گے، جلوس کریں گے، دھرنے دیں گے اور یہ فائنل کال ہوگی، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے ان کو، حکومتی سرکلز کو، اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن وہ آفٹر دی پریزیڈنشل الیکشن شیڈیولز آ رہے ہیں. اسی طرح وکلا حضرات کہتے ہیں ہم ان ترمیموں کا نیست و نابود کر دیں گے جناب، اور یہ پٹیشن آئے گی، ہم جلوس بھی نکالیں گے. وہ بھی لگتا ہے کہ اسی انتظار میں ہیں. تیسرا، سپریم کورٹ کے ججز ایکچولی فاسٹ جا رہے ہیں، یا افریدی بہت فاسٹ جا رہے ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت بھی بڑی تیزی سے آئین میں تبدیلیاں لا رہی ہے. جیسے کہ سینٹ کی ایک کمیٹی نے کہا جی ججوں کی تعداد 25 کر دی جائے. ادھر امریکہ میں صرف 9 سپریم کورٹ کے ججز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ 9 کی بھی کملی ہیرس کتی کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ چاہتی ہے کانگریس میں ان کی میجورٹی آ جائے، جو ان کا لبرل ڈیموکریٹس کا پلان ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ترمیم لا کر سپریم کورٹ کے ججز اڑا دیں. اندازہ لگائیں ہاؤ ٹیریبل اٹ از کہ کملی اگر خود آئے اور کانگریس میں ان کی ہو، بے شک سینٹ میں نہ ہو، تو یہ ترمیم لا کے یہ کرتے ہیں. ویسے کمال ہے. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہاں سے آپ آئیں گے، کہاں سے آپ کانگریس سے. پینسلوینیا میں آپ ہار رہے ہیں، جارجیا میں آپ ہار رہے ہیں، جہاں سے آپ پوائنٹ دھاندلی کر کے جیتے تھے. اور دونوں جگہ آبویسلی جارجیا اور پینسلوینیا کا کوئی آپ مجھے سروے دکھا دیں جس میں کہ کملی ہیرس جیت رہی ہے، کسی نے بھی جو کوئی سروے کیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آبویسلی ٹرمپ جیت جائے گا. اول تو پینسلوینیا ہی بڑی کروشل سٹیٹ ہوتی ہے، تو جارجیا اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے. باقی سوئنگ سٹیٹس بھی حالانکہ ٹرمپ کی طرف جا رہی ہیں. چلیں ان 2 کا تو آپ بڑا کلیئر دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے ہوا ہے. دھاندلی کی طرف پوری تیاریاں ہیں ان کی. کئی جگہ مشینیں ٹرمپ کا، کینٹکی میں کل میں نے دیکھا تھا کہ ایک خبر تھی کہ مشینیں ٹرمپ کا چوائس دے ہی نہیں رہی ہے، اونلی ووٹ فار ہیرس کا ہے. مشینیں ہی انہوں نے خراب کر دی ہیں، ڈراپ باکسز کو آگ لگا دی ہے. یہ فوج بالکل امریکی فوج پاکستانی فوج کی طرح ہے، عیاشی میں، مزے لینے میں، بدماشی میں، غنڈہ گردی میں کر کے استعمال ہو کہ یہ اتنا چوڑی ہو گئی ہے. اب امریکی عوام بھی اس سے تنگ ہے، اور پاکستانی عوام بھی پاکستانی فوج سے تنگ ہے. اگر ٹرمپ ادھر امریکہ کا صدر آ جاتا ہے، آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ ہم کچھ اوورسیز پاکستانی فوج کے خلاف ایک تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں، جس میں صرف ہدف فوج ہو کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ 7 لاکھ فوج جو پالی جا رہی ہے،
بالکل بیکار ہے, یہ کسی سے نہیں لڑ سکتی ہے. میں نے آج چین کا اس میں لکھا ہے کہ چین کے ساتھ اب یہ کھل کر آ گئے ہیں کہ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چین بھی ڈٹ گیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. چین نے افغانستان میں آج ٹرین لوڈز بھی کوئی بھیجے, اور چین بڑا سیٹ ہے, انڈونیشیا جیسے اس کے ساتھ مل گیا ہے. چین اور رشیا آر دا فیوچر پاورز. آپ دیکھیں ان کے کام, ان کے پاکستانیوں کے ہیں جی, یہ اس کے ٹٹے اٹھائی جا رہے ہیں ڈیموکریٹس کے اور امریکہ کے لگے ہوئے ہیں ابھی تک. تو چین کا لون ہے بہت زیادہ, وہ جو $7 ارب انہوں نے خرچ کیا ہے اس پہ جو ریکوری ہے وہ بہت زیادہ پڑ جانی ہے. تو لامحالہ چین نے کوئی پاکستان کی چیز بھی گروی رکھ لینی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ وہ چین نہیں ہے. چین نے انڈیا سے صلح کر لی ہے, برکس میں سیٹل ہو گئے ہیں, پاکستان کو شٹ اپ کال دی ہے اور نچوڑنا ایسے. اتنا برا کملی ہارس اگر ڈیموکریٹس کی طرف سے صدر آ گئی, پاکستان would be a torture, would be a camp جہاں لڑائی will be in the eye of the storm. پاکستان سے بیسز بنا کر ایران پہ حملے, اس باقی انٹائی امریکہ جتنے ہیں ان پر حملے کیے جائیں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح ینگ اتنے اچھے لوگ پاکستانی they cannot rally around. لیکن عمران خان is alive and لوگوں میں جذبہ اور جنون جاری ہے. کتنے دن, صرف 3 دن باقی ہیں الیکشنز میں, اور اگر دھاندلی نہ کی ٹرمپ جیت رہا ہے, اگر دھاندلی کی تو امریکہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیچ 22 سچویشن میں یو ایس اس وقت پھنس چکا ہوا ہے. ٹرمپ کو لانا پڑے گا, اس کے سوا بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ میں سب کو پتہ ہے کہ وائٹس جتنے برہم ہیں اور جتنے ایون کنزرویٹو تھنکنگ والے لوگ بھی اس سارے سسٹم میں برہم ہیں, اور یہ لا لاتے پھر رہے ہیں کہ جی کسی کو 3 مہینے کے لیے بغیر بتائے اٹھایا جا سکتا ہے, قید میں رکھا جا سکتا ہے, فوج اسے کرے گی. بابا جی فوج ختم کریں, فوج ختم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. کل میں گیا تھا لائبریری, تو آپ کو کچھ خبریں سناتے ہیں. بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اب قریب ترین آتا جا رہا ہے پوری دنیا کی چینجز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ ایسے معاملات ہیں ہوتے جا رہے ہیں. اچھا جی, پہلی خبر ہے کہ ٹرمپ ایڈوائزرز ڈراپ پلانز ٹو ریسٹرکٹ لیگل امیگریشن. اچھا جی, یہ نیو یارک ٹائمز نے دیا ہے کہ ٹرمپ کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ لیگل امیگریشن بھی ختم کر دیں گے, بند کر دیں گے. اچھا, یہ خبر اس لیے دی گئی ہے کہ لوگوں کو ہو کہ ہو یہ تو لیگل امیگریشن بھی بند کرے گا. پہلے تو انلیگل پہ تو وہ جیت گیا تھا نا بیچارہ, اور انہوں نے تو کہا تھا انلیگل بھی آ سکتے ہیں, تو اب اس کو ننگا کرنا شروع کر دیا. ویسے ہونا ہے, ٹرمپ نے تو بالکل ہی کسی کو امریکہ نہیں آنے دینا ہے, نو امیگریشن ایٹ آل, جو کہ گورے کا پلان ہے. لیٹس سی ویدر وہ آتا ہے کہ نہیں. پھر یو کے بجٹ بیٹس بگ آن ٹیکسز. لیں جی, یہ ٹریجری کی وہ لال ڈبہ اپنا پکڑی بیٹھی ہے. ٹریجری کی جو منسٹر ہے ادھر, سیکرٹری آف اسٹیٹ, تو لیں جی ادھر تو غالباً منسٹر کہتے ہیں. تو یہاں تو یو کے کی اس نے رچ پہ ٹیکس لگانے کا دڑ وہ اب ٹیکس لگائے گی, جو کہ کنزرویٹیوز جون سے ہے بچا رہے تھے وہ ٹیکس ریجیم. لو جی, ٹیکس لگایا جائے گا ٹو پٹ بیک, بلکہ انفراسٹرکچر کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کتنے $1 بلین کا وہ لگا رہی ہے ٹیکس, اور انفراسٹرکچر کو. اسٹینڈنگ ان پارلیمنٹ, چانسلر آف دا ایکسچیکر اسے کہتے ہیں, ریچل ریوز آن وینسڈے سیڈ ہر گورنمنٹ ول ریز ٹیکسز بائی £40 بلین کے ٹیکس لگا رہی ہے, £40 بلین کے. ٹھیک ہے جی, equivalent to around 51.9 billion, one of the US dollars, one of the biggest tax increase in generation, and borrow billions in coming years to invest in the country's infrastructure.
आपको पता है उधर फुसफुस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। अब अमेरिका में भी वही, अमेरिका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर भाई जी फुसफुस हो गया है। मेकिंग वे फॉर सोलर पावर इन न्यू ऑरलेंस, आप ये देख रहे हैं घर को गिराया गया है, वहाँ कुछ घर गिरा के तो सोलर पावर को न्यू ऑरलेंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने घर हैं, उन्हें फील्ड चाहिए था सोलर पैनल्स के लिए। Seeing the light, houses in New Orleans Gordon Plaza neighborhood were demolished Wednesday and will be replaced by a solar panel farm. Farm बनेगा। इन्होंने एक वो जनाब फार्म सोलर, बड़ा पैसा खाया बावलपुर में ये स्टील के लान वाले ने। The homes were built in a toxic waste site in 70s and 80s. टॉक्सिक साइट पे ये बने थे 70s 80s में, पुराने थे। अब इनको उन्होंने कहा कि गिरा के सोलर फार्म बनाया जाए, कितना एनर्जी का। फिर निकी हेले पे है कि पिचेस जीओपी यूनिटी इन बैकिंग ट्रम्प। निकी हेले चाहती थी कि ट्रम्प शायद उसे मेमोरी में उंगल शुंगल करे, और ट्रम्प वाजंट इंटरेस्टेड। ट्रम्प वाज वेरी एंग्री, व्हाई डिड शी कंटेस्ट अगेंस्ट हर। लेकिन फिर उसने, है तो हिंदू कमीने होते हैं ना, इज्जत तो इनकी होती नहीं। हिंदू आपको पता है बेगर्स हैं, इनकी ईगो नहीं होती। मुसलमान ईगो की मार खाता है इधर भी और हर जगह। दुबई में भी हिंदू सक्सेसफुल इसलिए इनकी ईगो नहीं है, मुसलमानों की ईगो है। तो उसने कहा जी मैं पापड़ी सीने का आपके साथ हूँ, मेरे से खिदमत करवाएं और ये वो, क्योंकि साउथ कैरोलिना में तो वैसे ही रिपब्लिकन्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भी जो सर्वेज हैं वो ट्रम्प को लीड दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर मज़ीद खबरें। ताइवान बाईपासेस स्टारलिंक इन रेस टू प्रोटेक्ट इंटरनेट। ताइवान ने जो एलॉन मस्क का स्टारलिंक है उस को बाईपास करने की कोशिश की है ताकि स्पाइंग ना हो। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि चीन, हालांकि वो अमेरिका का है और चीन को इससे क्या है, विद सम 6500 सैटेलाइट्स इन अर्थ ऑर्बिट। SpaceX के स्टारलिंक्स के 6500 सैटेलाइट्स हैं अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट फ्रॉम कीव टू वशुआ would appear to be Taiwan's most reliable option. Taiwan officials have discovered that the alternative proving expensive and challenging endeavor. Taiwan bypasses Starlink in race to protect internet. The island democracy is to ensure that its government, military and people stay online in the event of interruption by blockade by Elon Musk's space company operate the world's most powerful systems hasn't reached Taiwan. अच्छा, फिर इसके बाद है जी He is a fascist, she is stupid. ये वैसे बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था। किसी ने ट्रम्प को फैशिस्ट का और उसको स्टूपिड का। मैं समझता हूँ फैशिस्ट को लाएं। फैशिस्ट कुछ ना कुछ कर जाएगा। वो खोपड़ियों के मीनार वाले को लाएं। ट्रम्प खोपड़ियों के मीनार वाला फैशिस्ट है। ब्रिंग ट्रम्प। स्टूपिड को ना लाएं। स्टूपिड हमले कराएगा, जंगे करवाएगा और आपकी तबाही फेर देगा स्टूपिड जो है। फिर मैं कुछ पढ़ रहा था कि ऑल दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेसिव एडवाइजर्स एंड द कोलिशन she would bring to the Oval Office. We wrote last week about her climate advisor's desire to eliminate all fossil fuels, and her foreign policy aides are on board for appeasing Iran and putting restraints on Israel. There are no Scoop Jacksons or Joe Liebermans in today's Democratic Party. Harris would have to reach out to GOP hawks the way FDR made Republicans Henry Simpson and Frank Knox. The Harris presidency with the GOP Senate would check some of her worst policy instincts.
at least until 2026, when the Senate map favors Democrats. But most Democrats would read her victory as a political vindication of the last 4 years. The Sanders-Warren wing of the party would pressure her for more. The worst result would be Harris' victory with a Democratic sweep of Congress. Then it's Kamala bar the door. She is on record as wanting to break the 60-vote Senate filibuster rule and to restructure the Supreme Court. This would make for an unbridled progressive agenda that would rig voting rules, augment union powers, control more of the private economy, and add DC and Puerto Rico as states. یہ ہے جی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ کا ایجنڈا. یہ ایڈیٹوریل میں وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. اس کی خواہش یہ ہے کہ کانگریس میں سویپنگ میجورٹی آئے, یہ جیتے, پھر یہ فلیبسٹر رول جو 60 کا ہے وہ ووٹنگ رائٹ بھی سینٹ کا ختم کرے, آئین میں ترامیم لائے اور جناب صاحب آئین میں ترامیم لائے اور یہ اپنا سینٹ کو ختم کر دے اور سپریم کورٹ کو بھی ختم کر میں بھی تبدیلیاں لائے. اندازہ لگائیں کیا ان کا ایجنڈا ہے. یہ کمالا ہیرس آ گئی تو یقین کریں پاکستانی فوج بہت مضبوط ہوگی, سور بالکل نہیں چھوڑے گا. یہ جتنے لو لا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے, ٹرمپ کا انتظار کر رہا ہے. اچھا آج کل ایک خبر بڑی چل رہی ہے, میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ٹرمپ جب آیا تو وہ فون نہیں کرے. یہ ایکچولی اس نے کہہ دیا تھا, نجم سیٹھی نے غلط کہا تھا کہ وہ فون کرے گا کہ عمران خان کو رہا کرو. نو, ٹرمپ ول ناٹ انٹرفیئر, بٹ امریکہ ول ناٹ بی پارٹی ٹو اینی پالیٹکس ان پاکستان. دیٹ وڈ بی دا ریزلٹ آف دا ٹرمپ. اور یہ ڈیموکریٹس ابھی بھی عاطف وغیرہ, ایکچولی پاکستان پی ٹی آئی کے جتنے عہدیدار ہیں یو ایس اے میں سارے ڈیموکریٹس ہیں, سارے لد ہیں, پھدو پٹیس ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہماری زہرا بہن نے بتایا کہ یہ احمد نورانی بڑا کور کر رہا تھا, کوئی قادیانیوں کا کونسلیٹ کے سامنے نیو یارک پاکستان کی کونسلیٹ کے سامنے احتجاج تھا. میں نے کہا یار میرے خلاف تو نہیں تھا. کہتے کہ نہیں پاکستان کے خلاف. اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اس پہ پرچے نہیں بنے, ایف بی آئی کو نہیں کہا. میں اکیلا جب کرتا تھا ایف بی آئی چڑھا دیتے تھے میرے پیچھے, نہ جائیں اور یہ وہ. کتنی ایمبیسیز کونسلیٹ مرزیوں کی سپورٹ کرتی ہے اور کتنا احمد نورانی اب پرو فوج اور پرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوتا جا رہا ہے. کتنا قادیانیوں کا نیٹ ورک ہے اور کتنے یہ غلیظ ہیں, خبیث ہیں, منافق ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ڈراپ ان ڈائمنڈ ڈیمانڈ سٹرز الیکشن ان بوتسوانا. بوتسوانا میں بڑی کرپشن ہوئی, ڈائمنڈ نکلتے تھے تو اب ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, تو اب لوگوں نے ادھر بھی کنزرویٹو لوگ آنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ہر جگہ. The Botswana Democratic Party, which has governed the southern African nation since its independence 66, entered Wednesday's national elections facing an unlikely threat to its grip on power. 1966 سے ڈیموکریٹ یہاں حکومت کر رہے تھے بوٹسوانا میں. وہ ڈائمنڈ نکلتے تھے, یاشی کرتے تھے, کرپشن, نیپوٹزم, فیوریٹزم, پاکستان کا سٹائل. For generations, diamonds have been the beating heart of the economy of Botswana. The diamond industry has transformed Botswana into beacon of hope in the African continent and what the World Bank considers an upper middle income country. But a global decline in diamond demand has hit Botswana's economy hard. That has only deepened financial hardship for a population in which many believe that the government has upset the nation's great rise through corruption and bad administration. ٹھیک ہے. Botswana's reputation as a stable democracy is being put to the test this year amid questions about whether the governing party is using underhanded tactics to stay in power. The party is only one of several in southern Africa that have led their countries since the end of colonialism but have struggled to deliver a better life for many. ٹھیک ہے جی. اب وہ بیٹر لائف فار مینی نہیں کر سکتے ہیں.
وہ ان کا the vast sparsely populated country of 2.5 million positioning himself and his party as an agent of change, even though he has been in power for 6 years and in party for nearly 60 years. Messi's biggest foil is his predecessor who helped elevate him to power, Mr. Khama, the son of Botswana's first pre-colonial leader. What are the main issues? The economy stands front and the center. And unemployment has increased to 28%, and it's even worse among youth at 38%. The International Monetary Fund estimates that the country's economy will grow just 1%, down from 5.5%. The decline is largely because of challenges in the diamond industry. देखें ना, सऊदी अरब को देखें, दुबई को देखें, ऑयल नहीं थे, ऑयल रिसोर्सेज पर नहीं सिर्फ रहे, उसे डाइवर्स बाकी चीज़ों में लेके गए, जैसे वो विजन 2030, वो मैं अजमान का भी पढ़ रहा था, बल्कि अजमान की एक गवर्नमेंट कंपनी है, रॉयल कंपनी है, जो मुझे अपना एम्बेसडर बनाना चाहती है फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप अपनी चीज़ें बचाएं, नेचुरल सोर्सेज को, और उनको लीवरेज करें. पहले ही आप वेनेजुएला की तरह सारा ऑयल यूज़ किया, बदमाशी की और साइड पे हो गए. तो इसी तरह इस केस में हुआ है. ठीक है जी. बोट्सवाना में हमारा एक दोस्त गए थे, मोहम्मद अली साहब, अकाउंट सर्विस के थे. बहुत वो बाकी किस्से बताते थे बोट्सवाना के. इन अ वे मौजें शौजें भी बताते थे बोट्सवाना की. मौजें ना कोई रंडियों शंडियों वाली, लाइफ की बताते थे. जस्टिस लॉ 1600 वोटर्स टू बी पर्ज्ड इन वर्जीनिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और मुझे लगती है इस दफ़ा धांधली का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट वही अल गोर वाला मामला उठाएगी, और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करेगी ये फॉलो. ठीक है ना जी. कहाँ मैं ब्रांड एम्बेसडर अगर उस कंपनी का बना जी, तो फिर आप मेरे वीलॉग सुना करेंगे. नज़र चौहान अजमान मुत्तहिदा अमारात से आपके साथ राब्ते में फिर आप पाकिस्तान से आकर मुझे मिल भी सकेंगे, ज़रा आसानी हो जाएगी. The Supreme Court on Wednesday allowed Virginia to purge about 1,600 people from its voter polls, handing a temporary win to Republican officials in the state who said the move was necessary to prevent non-citizens from voting. एक मामला गया था कि नॉन सिटीजन वोट करते जा रहे हैं, तो कुछ 1600 के करीब सुप्रीम कोर्ट ने रोके. इतने ये फ्रॉड हैं. और वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया तो है ही ट्रम्प का, वर्जीनिया में भी ट्रम्प इज लीडिंग. बुनियादी तौर पर ट्रम्प जीत चुका हुआ है, कोई स्कोप नहीं है कमली का, सारा फ्रॉड लाया जा रहा है बीच में. ठीक है जी. तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा पॉजिटिवली इस सारे मामले को हल कर रही है. फिर एक खबर थी कि मस्क गेन स्पेसएक्स रोल इन बिजनेस फॉर मिलिट्री. लेकिन जी मस्क और पेंटागन का सेटल हो गया है कि स्पेसएक्स के सैटेलाइट्स आप भी यूज़ कर सकेंगे, और अब ऑर्बिट में जो चीज़ें भेजनी हैं, जितने आपके शटल स्पेस प्रोग्राम्स हैं, हम कोलैबोरेट करेंगे. तो लगता है कि ट्रम्प और मस्क मिलके ही फिर कंट्रोल करेंगे अमेरिका, जिस लेवल पे वो पहुंच चुका हुआ है. और चीन ने मैकडोनल्ड, KFC ये सारे बंद कर दिए हुए हैं. रूस और चीन ने, उन्होंने कहा जी इनमें ये गंद है सारा, हम नहीं करते. A divided court sided with the Republican less than a week before election day. It's illegal for non-citizens to cast a vote, and studies also have found that instances when it happens are extremely rare. लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट के झटके पे ही वो ख़बर मज़ीद मैं आपको बता रहा था. अब मैं आपको एक और ख़बर सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है. आज ही मैं पढ़ रहा था कि हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं,
انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ عجیب ہے، جارجیا میں کنزرویٹوز جیت گئے ہیں، ہنگری میں کنزرویٹوز جیت گئے ہیں، تو آپ نے کہا دھاندلی سے جیتے ہیں۔ جب کوئی کنزرویٹو جیتتا ہے تو آپ کہتے ہیں دھاندلی سے جیتے ہیں، جب لبرلز جیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑی فیئر پولنگ ہوئی ہے۔ EU questions democracy only if liberals lose. Member states FM. ہنگری کے فورن منسٹر نے یہ کوشچن اٹھایا ہے، پیٹر، the EU would not be questioning the results of the recent Georgian elections had the Liberals won. Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto has told RT Arabic the ruling Georgia Dream Party, which seeks pragmatic relations with all of its foreign partners, including Russia, won 54% of the parliamentary votes last Sunday's elections. But Brussels has sided with opposition parties that are claiming the contest was rigged. دیکھیں کتنی بدماشی ہے، بالکل پاکستان کی طرح ان حرام زادوں نے لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم دنیا سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ دعا کریں ٹرمپ جیت جائے، پاکستان کی عمران خان باہر آ جائے، بہتری ہو۔ اگر کملا ہیرس آ گئی، میں آپ کو بتا دوں کم از کم 1 سال مزید پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہے گا، وہاں آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا پاکستان۔ چین نے بھی پاکستان کو ٹھبی کرا دی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں۔ میں سٹیزن ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اینڈ آئی ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ۔ انشاءاللہ میں اس دن جا کے میری لائبریری جہاں میں روز جاتا ہوں پڑھنے، انہوں نے کل بورڈ لگایا ہوا تھا کہ لائبریری منگل کو بند ہوگی لیکن ووٹنگ کے لیے کھلی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی لائبریری میں آئی ول اسٹینڈ فار ٹرمپ۔ کوشش کرتے ہیں نیو جرسی میں بھی ریپبلکنز کو لاتے ہیں، لیکن ادھر نیو جرسی کو لبرل ہندوؤں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔